السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 10 ربیع الثانی، انگریزی تاریخ 16 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ خوراک کی قلت پچھلی حکومت کی چھوڑی ہوئی میراث ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے نائب وزیر صحت نے کہا ہے کہ ملک میں خوراک کا بحران پچھلی حکومت کی میراث ہے، جبکہ ساتھ ہی انہوں نے بین الاقوامی برادری پر اپنے امداد کے عہد کو پورا کرنے میں ناکام ہونے کا الزام بھی لگایا ہے۔ نائب وزیر صحت عبدالباری عمر نے کابل میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو گزشتہ حکومت میراث کی شکل میں چھوڑ گئی ہے، اور وہ ہے خوراک کی قلت۔ انہوں نے کہا کہ 20 سال تک صحت کا شعبہ غیر ملکی امداد پر انحصار کرتا رہا ہے۔ ایسا کوئی بنیادی کام نہیں کیا گیا کہ ہیلتھ کیئر کا انفراسٹرکچر اور اس کے وسائل باقی رہ سکتے۔ واضح رہے کہ طالبان نے 15 اگست کو گزشتہ حکومت کا تختہ الٹ کر کابل پر اقتدار حاصل کر لیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان کیا، جس کے معاً بعد بین الاقوامی برادری اور مغربی ممالک نے افغانستان کے لیے انسانی امداد بھی بند کر دی۔ طالبان کا داعش خراسان کے خلاف کریک ڈاؤن۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب میں داعش خراسان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ طالبان حکام کے مطابق یہ آپریشن حالیہ ہفتوں کے دوران داعش کے ہلاکت خیز حملوں میں اضافے کے بعد کیا گیا۔ طالبان پولیس کے صوبائی سربراہ عبدالغفار محمدی نے بتایا کہ داعش خراسان کے خلاف قندھار کے کم از کم 4 اضلاع میں آدھی رات کے قریب آپریشن شروع کیا گیا، جو پیر کی صبح تک جاری رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک داعش کے 6 جنگجوؤں کو ہلاک اور 10 کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ طالبان کے خفیہ ادارے کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر AFP کو بتایا کہ داعش کے خلاف کارروائی میں کم از کم 3 شہری بھی مارے گئے ہیں۔ مقامی میڈیا نے طالبان عہدیدار کا حوالہ دیا، جن کا کہنا ہے کہ پیر کو دارالحکومت کابل کے مغربی نواحی علاقے میں دھماکے کی آواز سنی گئی، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے قبل طالبان نے افغانستان میں شدت پسند گروپس پر قابو پانے کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون کے امکان کو مسترد کر دیا تھا۔ طالبان کے سیاسی ترجمان سہیل شاہین نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا تھا کہ افغانستان میں داعش خراسان کے فعال ہونے کے باوجود واشنگٹن کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوگا۔ غیر ملکی عازمین کو عمرہ پرمٹ کے لیے موبائل ایپس متعارف کروا دی گئیں۔ سعودی عرب نے عمرے سے متعلق نئی سروسز متعارف کروا دی ہیں، جن کے تحت غیر ملکی عازمین عمرہ پرمٹ مکہ میں مسجد حرام اور مدینہ میں مسجد نبوی تک رسائی کے لیے موبائل کے ذریعے اپلائی کریں گے۔ واضح رہے کہ مسجد حرام میں سماجی فاصلے کی شرط ختم کر دی گئی ہے، تاہم ماسک پہننے، عمرہ اور نماز کی ادائیگی کے لیے توکلنا اور ائتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے وقت لینا ضروری ہے۔ اب ان دونوں اپلیکیشنز کی سروس کی توسیع غیر ملکی عازمین کے لیے بھی کر دی گئی ہے، جو اپنے عمرے کی ادائیگی اور دونوں مساجد میں جانے کے لیے وقت کی تعیین مذکورہ ایپس کا استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت کا کہنا ہے کہ پرمٹ کے لیے درخواست دینے والے عازمین کو پہلے خود کو قدوم پلیٹ فارم میں رجسٹر کروانا ہوگا۔ ساتھ ساتھ مسافروں کو سعودی عرب پہنچنے سے پہلے اپنے موبائل میں ائتمرنا اور توکلنا ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے کو کہا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے اگست میں اعلان کیا تھا کہ ویکسین لگوانے والے افراد کی عمرہ ادائیگی کے لیے کی جانے والی درخواستیں قبول کی جائیں گی۔ مشرق وسطیٰ میں 2025 تک اڑنے والی گاڑیاں متعارف کروائی جا سکتی ہیں۔ رولز رائس اور ورٹیکل ایرو اسپیس کے حکام نے کہا ہے کہ وہ 2025 تک اڑنے والی گاڑیاں متعارف کروائیں گے اور مشرق وسطیٰ اس کے لیے آئیڈیل مارکیٹ ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ کمپنیاں ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ کرنے والا ایئر کرافٹ VAX-4 تیار کر رہی ہیں، جو دھواں نہ چھوڑنے والے شہری ٹرانسپورٹ کے نظام میں ایک نیا اضافہ ہوگا۔ ورٹیکل ایرو اسپیس کے پاور سپلائی کے سربراہ لارنس بلیکلے نے کہا کہ ہم 2025 تک 50 ایئر کرافٹس متعارف کروائیں گے اور اس صدی کے آخر تک ہمارا ہزاروں ایئر کرافٹس تیار کرنے کا ہدف ہے۔ دونوں کمپنیوں نے یہ ایئر کرافٹ مشرق وسطیٰ میں متعارف کروانے پر اتفاق کیا ہے، لیکن سب سے پہلے ان کا کمرشل استعمال امریکہ میں کیا جائے گا۔ رولز رائس کے گبریل تیفولی نے کہا کہ اگر انفراسٹرکچر کو دیکھا جائے تو مشرق وسطیٰ کو اپنے ماحول کی وجہ سے برتری حاصل ہے۔ ان کے الفاظ میں آپ جہاں چاہیں ورٹیکل ایئرپورٹس بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں
بہت سی اضافی زمین ہے۔ پرانے بر اعظموں کے برعکس ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی مرضی سے انفراسٹرکچر تعمیر کر سکیں۔ مدرسے میں مبینہ تشدد سے طالب علم ہلاک، ملزمان فرار۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ کے ایک مدرسے جامعۃ المدینہ میں مبینہ طور پر استاذ اور ان کے ساتھیوں کے تشدد کے نتیجے میں اتوار 14 نومبر کو جان سے جانے والے 14 سالہ محمد حمزہ واجد کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ ملزمان کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ حمزہ کے والد واجد حسین کی مدعیت میں مدرسے کے مولوی محمد ماجد اور ان کے 2 دیگر نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ تھانہ بادامی باغ میں دفعہ 302-34 کے تحت درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں حمزہ کے والد نے موقف اختیار کیا کہ وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، جبکہ ان کا بیٹا حافظ حمزہ جامعۃ المدینہ میں درس نظامی سال اول کا طالب علم تھا۔ ان کے بیان کے مطابق 11 نومبر کی دوپہر 1 بجے وہ اپنے بیٹے کو مدرسے میں کھانا دینے پہنچے تو دیکھا کہ مولوی محمد ماجد 2 دیگر اساتذہ کے ساتھ مل کر حمزہ پر تشدد کر رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی واجد نے حمزہ کو ان سے چھڑوایا تو حمزہ بے ہوش تھا۔ واجد نے انہیں فوری قریبی فیملی اسپتال منتقل کیا، جہاں سے اسے لاہور کے میو اسپتال بھیج دیا گیا، جہاں وہ 14 نومبر کو جان کی بازی ہار گیا۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے حمزہ کے والد سے رابطے کی کوشش کی، مگر ان کی والدہ نے بتایا کہ وہ اور ان کے شوہر اس وقت دکھ سے نڈھال ہیں اور کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے جامعہ کی انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا، لیکن انہوں نے بھی کسی قسم کی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب حمزہ پر مبینہ تشدد کرنے والے مولوی محمد ماجد اور ان کے دیگر 2 اساتذہ تاحال فرار ہیں۔ ترکی عالمی گینگز کی موجودگی کے باوجود اپنی دفاعی صنعت کو خود مختار بنا رہا ہے۔ ترکی کے صدر اردوغان کا کہنا ہے کہ ترکی عالمی گینگز کی موجودگی کے باوجود اپنی دفاعی صنعت کو خود مختار بنا رہا ہے۔ صدر اردوغان نے استنبول میں کانفیڈریشن آف پبلک سرونٹ ٹریڈ یونین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم عالمی دباؤ کے باوجود اپنی دفاعی صنعت کو خود مختار بنا رہے ہیں۔ صدر کا کہنا تھا کہ ترک ساختہ ڈرونز، جنگی ڈرونز، بنا پائلٹ چلنے والے ڈرونز ہمارے استعمال میں ہیں۔ صدر اردوغان نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت کو جمہوریت کی بالادستی کے لیے بھی بہت جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ ترکی میں جمہوریت کو کبھی فوجی بغاوت تو کبھی سیاسی دشمنوں سے خطرہ لاحق رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اس کے سامنے ہار نہیں مانی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی کسی اندرونی یا بیرونی دباؤ کے آگے سر نہیں جھکایا۔ ہم نے ملک میں جمہوریت کو مضبوط و مستحکم کیا، ساتھ ساتھ اپنی معیشت کو بھی باوجود امیر مافیا کے مضبوط کیا ہے۔ سعودی عرب نے دونوں تعمیر شدہ مساجد پاکستان کے حوالے کر دیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کے عوام کے لیے مسجد حرام اور مسجد نبوی کی طرز پر تعمیر کی گئی 2 مساجد پاکستان حکومت کے حوالے کر دی ہیں۔ اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد سعودی حکومت نے جہاں پاکستان میں تعمیر اور بحالی کے دیگر منصوبے شروع کیے، وہیں مقامی آبادی کی خواہش پر 2 وسیع و عریض جامع ملک عبدالمجید مانسہرہ میں اور جامع ملک فہد ابن عبدالعزیز مظفر آباد میں تعمیر کی گئیں۔ سوموار کو اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے میں مساجد کی تکمیل اور انتظامی حوالگی کی تقریب ہوئی، جس میں سعودی سفیر نواف سعید المالکی، پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب میں سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ نئی مساجد سعودی حکومت کی جانب سے حکومت پاکستان اور پاکستانی بھائیوں کے لیے تحفہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسجد شاہ عبدالعزیز میں 10,000 سے زائد اور مسجد شاہ فہد میں 6,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح دونوں مسجدوں کے کشادہ صحن ہیں اور عمدہ ڈیزائن سے آراستہ ہیں جو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی سے مستعار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں خوبصورت مساجد تعمیر کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ ترکی کے صدر کی جاسوسی کی کوشش میں اسرائیلی جوڑا گرفتار، رہائی کے لیے کوششیں تیز۔ استنبول پولیس نے جمعے کو اسرائیل سے تعلق رکھنے والے نتالی اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیلی جوڑے پر ترک صدر رجب طیب اردوغان کی رہائش گاہ کی مشکوک تصاویر لینے کے الزامات ہیں۔ ترکی کے سرکاری میڈیا نے کہا کہ اسرائیلی جوڑا صدر رجب طیب اردوغان کی جاسوسی کر رہا تھا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے نتالی اور ان کی اہلیہ پر جاسوسی کے الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیلی جوڑا کسی بھی اسرائیل کی ایجنسی کے لیے کام
کام نہیں کرتا۔ ایک بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے متاثرہ جوڑے کے خاندان سے بات کی ہے اور ترکی سے ان کی واپسی کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے متعلق متاثرہ خاندان کو آگاہ کیا ہے۔ نفتالی بینٹ کے مطابق ویکینڈ پر وزارت خارجہ کی سربراہی میں اعلیٰ سطح پر اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے اور اس مسئلے کے فوری حل کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ واضح رہے کہ اسرائیلی جوڑا استنبول کے ایک ہوٹل میں مقیم تھا، جہاں ہوٹل کے ملازم نے پولیس کو شکایت کی تھی کہ اسرائیلی جوڑے نے ٹاور سے صدر اردوغان کی رہائش گاہ کی مشکوک تصاویر لی ہیں۔ ماضی میں بھی ترکی کے صدر کی جاسوسی کے الزامات میں گرفتاریاں سامنے آتی رہی ہیں۔ سال 2014 میں ترک حکام نے درجنوں پولیس افسران کو جاسوسی کے الزامات میں گرفتار کیا تھا۔ گرفتار ہونے والوں میں استنبول پولیس کے انسداد دہشت گردی دستے کے سربراہ سمیت کئی اعلیٰ افسران شامل تھے، جن پر طیب اردوغان اور ان کی کابینہ کے وزراء کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے اور دیگر طریقوں سے جاسوسی کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو برائے کرم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجئے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔